بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائیں؟ اگر تم پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اللہ اسے اتار دے گا۔ یہ الفاظ ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آج میں آپ کو 5 حدیثیں اور نشانیاں بتاؤں گا جن پر عمل کرنا آپ کو غیبی رزق دے گا اور کمال اور برکت سے بھر دے گا۔ اور اسے کس طرح اور کس تعداد میں پڑھنا ہے، یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں رزق کا مسئلہ بہت بڑا ہے، خاص طور پر اس زمانے میں جب مہنگائی بڑھ رہی ہے، تنگی ہے اور قرض ہیں، اور سبھی لوگ 2 چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں: مال کی کثرت یعنی زیادہ پیسہ، اور مال میں برکت یعنی تھوڑے میں اچھا گزارا۔ اور آج میں آپ کو وہ دعائیں بتاؤں گا جو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں آپ کو دے دے گی۔ لیکن دعا سے پہلے آپ اسباب کو سمجھو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسباب اپناؤ، تو اس کا پہلا سبب ہے تقوی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ الطلاق آیت 2 سے 3۔ یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے تنگی سے راستہ نکال دے گا، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو تقوی آخرکار کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ تمہیں جہاں پر حکم دے وہاں پر اسی وقت ہونا چاہیے، اللہ جہاں سے منع کرے وہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے نماز کا وقت ہو، مسجد میں ہو آپ اور وہاں پر نماز پڑھ رہے ہو، اور غیبت کی مجلس ہو، وہاں پر آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سبب ہے توکل، جیسے اللہ فرماتا ہے وَمَن تَوَكَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم اللہ پر صحیح طرح سے توکل کرو تو اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب آتے ہیں تو بھرے پیٹ ہوتے ہیں۔ پرندے سمجھ گئے کہ توکل کیا ہے، اور توکل کے ساتھ انہیں نکلنا ہے، اور یہی ان کے لیے ضروری ہے، تو اللہ انہیں دے دیتا ہے۔ اور تیسرا سبب ہے حرکت، جیسے اللہ فرماتا ہے مَنَاكِبِهَا وَقُولُوا مِن رِزْقِهِ۔ سورہ الملک آیت 15۔ یعنی چلو پھرو اس کے راستوں پر اور کھاؤ اس کے روزی میں سے۔ تو حرکت میں برکت ہے، اور ہمارے پاس بے حرکت نہیں ہے، توکل کے ساتھ محنت ہے۔ اور چوتھا سبب ہے دعا، اور یہ وہ سبب ہے جو آج میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ایک مخاطب، اور مخاطب یعنی آزادی کے لیے پیسہ جمع کرتا ہوا غلام، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا اور اس نے کہا مجھ سے میری مخاطبت پوری نہیں ہو رہی ہے، میری مدد کر دیں۔ اور اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دینے کے لیے مال نہیں تھا، تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے؟ اگر تم پر جبل سیر، ایک عظیم پہاڑ جتنا بھی دینار کا قرض بھی ہو، اللہ اسے تم سے اتار دے گا۔ تو غلام نے کہا ہاں ضرور بتائیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہم اکفینی بحلالک الحرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال سے حرام سے کافی کر دے، اور مجھے اپنے فضل سے غیر سے بے نیاز کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ پہاڑ جتنا بھی اگر قرض ہو اللہ اسے اتار دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسباب اپناؤ اور یقین رکھو کہ اللہ رزق دے گا، اور توکل کرو اور اخلاص کے ساتھ پڑھو۔ اور دوسری حدیث سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان سے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک خادمہ دے دیجیے جو گھر کے کاموں میں میری مدد کرے، کیونکہ میں تھک گئی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی بھی خادمہ نہیں ہے جو میں تمہیں دے دوں۔ تو سیدنا فاطمہ گھر واپس چلی گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں دوبارہ تشریف لائیں اور فرمایا جو تم نے مانگا تھا تم وہ چاہتی ہو یا پھر میں تمہیں اس سے بہتر کچھ بتا دوں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جو بہتر ہے وہ بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو
اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، 7 آسمانوں کے رب، زمین کے رب، عرش عظیم کے رب، ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن عظیم کو نازل کرنے والے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس جانور کے شر سے جس کی پیشانی تیری مٹھی میں ہے۔ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، تو باطن ہے، تیرے نیچے کچھ بھی نہیں۔ ہمارا قرض ادا فرما اور ہمیں فقر سے غنی کر دے۔ اور یہ دعا رزق لاتی ہے، برکت لاتی ہے، طاقت دیتی ہے کام کرنے کی، اور قرض اتارتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض صالحین سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز 3 یا 7 مرتبہ فجر اور مغرب کے بعد 2 مہینے تک یہ پڑھے، یہ والی دعا پڑھے: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بدیع السماوات والارض وما بینہما من جمیع الجرم وظلم واسراف علی نفسی واتوب الیہ، جس کا ترجمہ ہے: میں اللہ عظیم سے مغفرت مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے سب کا مبدع ہے اپنے تمام گناہوں سے، ظلم سے اور اپنی جان پر اسراف سے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اور اس صالحین نے فرمایا اسے مال کا خزانہ دیا جائے گا یا علم کا خزانہ۔ اور بعض صالحین نے کہا ہے کہ میں نے یہ دعا آزما کر دیکھا ہے تو مجھے نفع پہنچا اور اللہ نے میرا کام بنا دیا۔ اور اب ہمارا چوتھا اسرار ہے جسے حضرت معروف القرکی بیان کرتے ہیں، جو اپنے زمانے کے زاہد اور بزرگ تھے جنہوں نے 200 ہجری میں وفات پائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ اخلاص پڑھ کر گھر میں داخل ہو، اللہ اس کا قرض ادا کر دے گا، اور جو 5 مرتبہ پڑھے جب گھر میں داخل ہو تو اللہ اسے غنی کر دے گا۔ بس آپ کو پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بس 5 مرتبہ، بس 5 مرتبہ گھر میں داخل ہوتے وقت۔ آسان سا عمل ہے، تو کیا ہوگا؟ قرض اتر جائے گا اور آپ غنی ہو جاؤ گے۔ اور اب جو ہمارا 5واں اسرار ہے اسے امام ابو عبداللہ القریشی، جو کہ عارفین کے امام تھے اور 599 ہجری میں بیت المقدس میں انہوں نے وفات پائی تھی، اور انہوں نے فرمایا ہے میں اپنے شیخ ابو محمد عبداللہ المغویری ان کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں کچھ سکھاؤں جس سے تم مدد لے سکو جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آئے؟ تو میں نے کہا ہاں بے شک۔ تو انہوں نے فرمایا یہ پڑھا کرو: یا واحد یا احد یا وجید یا جاود انفعنا منک بنفحات خیر انک علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہے: اے واحد، اے احد، اے واجد، اے جاود، اے جاود یعنی سخی، ہمیں اپنی طرف سے خیر کی جھونک عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور امام ابو عبداللہ القریشی کہتے ہیں جب سے میں نے یہ دعا سنی میں اس سے خرچ کرتا ہوں اور نفع مجھے آسانی سے آتا ہے اور رزق کا معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ اور اب ہمارا چھٹا اسرار ہے امام عبداللہ القریشی اپنے شیخ ابو عرابی المالکی الاندلوسی ان سے روایت کرتے ہیں، جو بڑے اولیاء اور صالحین میں سے ایک تھے۔ انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک خزانہ نہ سکھاؤں جسے تم خرچ کرو اور وہ کبھی ختم نہ ہو؟ تو میں نے کہا ہاں یا شیخ سکھائیے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ پڑھا کرو: یا اللہ، یا احد، یا واحد، یا موجود، یا جاود، یا باسط، یا کریم، یا وہاب، یا ذات طول، یا غنی، یا مغنی، یا فتاح، یا رزاق، یا علیم، یا حلیم، یا حی، یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذو الجلال والاکرام، یا حنان، یا منان،
انفعني منکا بنفحاتی خیرن تغنینی بہا امن سواک۔ اور اس کے بعد پھر یہ 3 آیت پڑھو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، سورہ انفال آیت 19، اور ان فتحنا لک فتحا مبین، سورہ الفتح کی پہلی آیت، اور نصر من اللہ والفتح قریب، سورہ الصف کی آیت نمبر 13۔ اور پھر کہو اللہم یا غنی یا حمید یا مبدئ یا معید یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، اقفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، واحفظنی بما حفظت به الذکر وانصرنی بما نصرت به الرسول انک علی کل شیء قدیر۔ اور شیخ ابو الرابی المالکی نے فرمایا، جو کوئی بھی اس دعا پر متعود کرے ہر فرض نماز کے بعد، اور خاص طور پر جمعہ کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مخلوق سے محفوظ رکھے گا اور اس کے دشمنوں پر نصرت دے گا اور اسے غنی کر دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو، اور اس کی معیشت آسان کر دے گا، اس کا قرض ادا کر دے گا، چاہے اس پر پہاڑ جتنا قرض کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے اتار دے گا۔ تو چلیے اب میں آپ کو چند سٹیپ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ان ساری دعاؤں کو کس طرح پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے۔ اور جو مختصر دعا ہوتی ہیں جیسے کہ چوتھی دعا، یہ دعا آپ 3 یا پھر 7 مرتبہ فجر اور مغرب کے بعد پڑھو، اور جو تفصیلی دعا ہوتی ہیں جیسے کہ 5ویں دعا، اسے آپ ہر نماز کے بعد اور خاص طور پر جمعہ کے بعد پڑھو، اور سورہ اخلاص آپ 5 مرتبہ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو، اور استغفار والی جو دعا ہے اسے 3 یا پھر 7 مرتبہ ہر فجر اور مغرب کے بعد آپ پڑھو۔ تقریباً 2 مہینے تک آپ پڑھ کر دیکھو اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور خاص کر کے اپنے فیملی ممبرز اور اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور اگر آپ میرے کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ میرے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔